اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو جعلناہ ملکا لجعلناہ رجلا وللبسنا علیہم ما یلبسون۔ اور اگر ہم نبی کو فرشتہ کرتے جب بھی اسے مرد ہی بناتے اور ان پر وہی شبہ رکھتے جس میں اب پڑے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ، اور اگر ہم نبی کو فرشتہ کرتے۔ یہ کفار کا جواب ہے جو نبی علیہ السلام کو کہا کرتے تھے کہ یہ ہماری طرح بشر ہے، وہ اسی خبط میں رہتے ہوئے ایمان سے محروم رہ جاتے۔ میں کل بخاری شریف پڑھ رہا تھا، نسائی شریف پڑھ رہا تھا، سیاستہ کو میں ذرا دیکھ رہا تھا کہ یہ شرک بدعت کے جو فتوے ہیں کب سے چلے۔ ظاہر بات ہے اگر آپ کو حدیث پاک سے اگر حوالہ مل جائے تو اسے تو قرآن پاک میں مل جائے، حدیث پاک میں مل جائے، یہ تو سب سے مضبوط ترین حوالے، کیونکہ یہ وہ دو حوالے ہیں، اللہ کا قرآن ہو، نبی کا فرمان ہو، جن کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں۔ باقی ہر کسی کے ساتھ ہم اختلاف کر سکتے ہیں، بعض اب اعلیٰ حضرت کو بڑی شدت سے مانتے ہیں، بعض اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتے، ان کے فتاوی جات کے ساتھ علمی اختلاف رکھتے ہیں۔ تو اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے نا جو اعلیٰ حضرت کے فتوے کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، یہ تو فتویٰ نہیں دے سکتے، لیکن ہاں یہ ہم کہہ سکتے ہیں جو قرآن کو نہیں مانتا یا نبی کے فرمان کو نہیں مانتا وہ تو بے ایمان ہے۔ تو شرک کا فتویٰ جو سب سے پہلے لگایا نا جی، وہ یہودیوں نے حضور سرور دو عالم پہ لگایا۔ کیسی حیرانگی کی بات ہے کہ سب سے پہلے شرک کا فتویٰ جو موحد اعظم تھے، موحد اعظم، اس دنیا میں اس سے بڑا توحید کا ماننے والا کوئی ہے ہی نہیں جس کو ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ ہاں جی، یہ سب سے پہلے یہودیوں نے فتویٰ حضور پر لگایا، اور یہ بشر والا فتویٰ بھی جو ہے یہ جو آج کا تو نہیں ہے نا جی، یہ شروع سے ہی کافروں نے نبیوں کے اوپر تہمت لگائی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی یہ تو ہماری طرح بشر ہے، جو ہماری طرح بشر ہے اس کے پیچھے چل کے کیا فائدہ ہے؟ کوئی خلائی مخلوق ہونی چاہیے تھی، یا فرشتے کو زمین پر رسول بنا کے بھیجتے، ہاں جی، تو پھر تو چلو ہم مانتے کہ بھئی یہ فرشتہ ہے، اور انسانوں میں اللہ نے انسان کو نہیں مبعوث فرمایا بلکہ فرشتے کو کیا ہے، لہٰذا ہم فرشتے کے اوپر ایمان لاتے ہیں، یہ تو بشر ہے، انسانوں میں مبعوث کیوں کیے گئے؟ تو اللہ کہتا ہے یہ اس کے پیچھے حکمت ہے اور بے شمار حکمتیں ہیں۔ اب ایمان سے بتائیں اگر فرشتہ ہوتا رسول جو ہماری طرف مبعوث کیے جاتے تو فرشتوں کی تو بیویاں نہیں ہوتی، بچے نہیں ہوتے، تو جتنے بھی اس کے پیروکار تھے اس کے لیے وہ بیوی والی سنت گئی، بچوں والی سنت گئی، نانا نانی دادا دادی پھوپھا چاچا تایا ماما صاحب کلی بلی۔ تو یہ جو رشتے ہیں ان کو کیسے نبھانا ہے وہ کیسے پتہ چلتا؟ تو اس کے لیے ضروری تھا کہ نسل انسانی میں سے ہی ہو، وہ بشر ہی ہو جس کی رشتہ داریاں ہوں، جو پیدا ہو، جس کا وصال ہو، جس کا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا بولنا، اس کے معاملات، اس کا کاروبار کرنا، یہ تمام کی تمام بشری صورت میں جلوہ گر ہونے کے بعد یہ تمام چیزیں ساتھ ہوں۔ اس کے والد بھی ہوتے، والد کے ساتھ سلوک کیسا ہے، ماں کے ساتھ سلوک کیسا ہے، بہنوں کے ساتھ۔ میں نے یہ رسالہ آیا تھا، اس میں میں نے ایک روایت پڑھی اور میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ کل ہی میں نے مطالعہ کیا اس کا، اور مطالعہ کرتے ہوئے اس میں حضرت امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو معاملہ ہوا جب غزوہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ حلیمہ کی جو بیٹی تھیں جنہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر دودھ پیا تھا، ہے نی، سیدہ حلیمہ کی بیٹی، وہ ایک جنگ کے اندر
قید ہو کے آ گئیں. تو انہوں نے کہا کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے سردار ہیں، آپ ان سے میری بات کروائیں. یہ سویبہ، یہ سویبہ تو لونڈی تھیں جن کو ابو لہب نے آزاد کیا تھا. یہ آ گیا جی واقعہ. شیمہ نام تھا ان کا، اس خاتون کا نام شیمہ تھا، جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن تھی. کہتے ہیں کہ سن 8 ہجری میں جنگ اوتاس کے موقع پر جب کفار نے ہتھیار ڈال دیے تو مسلمانوں نے انہیں گرفتار کر کے قیدی بنا لیا. ان قیدیوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھیں. یہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی صاحبزادی تھیں. انہوں نے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں تمہارے نبی کی بہن ہوں. میں آپ کو اس کا سادہ سا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں. وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے. انہوں نے بتایا کہ میں بھی آپ کی بہن ہوں، رضائی بہن ہوں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر شریف اتاری، وہ بچھائی، اس کے اوپر ان کو بٹھایا، عزت کی، احترام کیا. ان کو وہ قیدیوں سے آزاد کیا، کیونکہ مختار کل تو حضور ہیں. جس کو چاہیں گے حضور قید فرما لیں، جس کو چاہیں آزاد فرما دیں. حضور نے ان کو بٹھایا، ایک اونٹنی دی، سامان دیا، اور جن کو انہوں نے کہا پھر حضور نے ان کو بھی آزاد کیا. باعزت طور پر اماں حلیمہ کے گھر ان کو پہنچایا گیا. اب یہ واقعہ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر یہ فرشتہ رسول بن کے آتے تو یہ جو اب بہن والا واقعہ تھا، بہن کے ساتھ حضور نے کتنی محبت کی. اماں حلیمہ کو تو آپ نے بے شمار مرتبہ واقعہ سنا ہے کہ اماں حلیمہ جب تشریف لاتی تھی تو حضور اپنی چادر مبارک بچھا دیتے تھے اور ان سے کتنی محبت فرماتے تھے. تو یہ وہ تو رضائی ماں تھی نا جی. حقیقی ماں تو اماں آمنہ تھی نا جی. اپنی حقیقی ماں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، رضائی ماں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، بہنوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، بیٹیوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے. آپ نے ہزاروں مرتبہ علماء سے یہ حدیث سنی ہوگی کہ فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. ہاں جی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادوں کا آپ نے ذکر سنا ہوگا. حضرت قاسم حضور کے ایک بیٹے تھے، ایک کا نام حضرت ابراہیم تھا. حضور کی صاحبزادیاں 4 صاحبزادیاں تھیں، حضور کی ازواج تھیں. ہاں جی. جن میں جو سب سے ساری حضور کی شان والی تھی، لیکن جنہوں نے سب سے زیادہ فضیلت حاصل کی ان میں ام المؤمنین امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. حضرت ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. یہ 2 ازواج حضور کی، حضور نے ان کے ساتھ کیا سلوک فرمایا سب ازواج کے ساتھ. تو اگر یہ فرشتہ بن کے آتے تو پھر یہ بتائیں کہ یہ تمام کے تمام رشتے کدھر گئے تھے؟ ختم ہو گئے. رشتہ ایک بھی ہم نہیں کر سکتے. آج جب بھی اولاد ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کوئی شرم کر، تو مسلمان کا بچہ ہے، تو شرم کر. تیرے نبی نے تجھے کیا تعلیم دی ہے؟ نبی پاک کا سلوک کیسا تھا؟ ہاں جی. ہم فوراً سے پہلے حضور کی مثال دیتے ہیں. اور اگر فرشتہ رسول بن کے آتا تو حضرت جی فرشتہ ہے نوری مخلوق، فرشتے ہیں نوری مخلوق. اللہ نے اپنے نور سے ان کو پیدا فرمایا، یہ اس کی قدرت ہے. کوئی بھی نوری مخلوق اپنے آب و تاب کے ساتھ اگر ہمارے سامنے آ جاتی، قبلہ کیا کسی آنکھ کے اندر وہ تاب ہے جو اس کو لا سکتی، دیکھ سکتی؟ نہیں دیکھ سکتی. اس لیے یہاں پر یہ ارشاد فرمایا گیا. اور اگر ہم نبی کو فرشتہ کرتے لجعلناہ رجلا وللبسنا علیہم ما یلبسون، جب بھی اسے مرد ہی کرتے، صورت انسانی ہی میں بھیجتے تاکہ یہ لوگ اس کو دیکھ سکیں. اب ہم جتنے افراد بیٹھے ہوئے ہیں ہر ایک کے کندھوں پہ فرشتے ہیں، نظر کیوں نہیں آ رہے؟ لطیف مخلوق ہے، نہیں نظر نہیں آتی. تو ظاہری بات ہے جو چیز نظر نہیں آ رہی اس کی بات کیسے مانیں گے؟ تو بات منوانے کے لیے قرآن پاک کے اندر ذکر ہے بی بی مریم کے پاس جب جبریل امین تشریف لائے نا تو شکل انسانی میں تشریف لائے تھے. فرمایا میں تمہیں غلامن زکیہ، ایک بیٹا دینا چاہتا ہوں. فبشرناہ، انہوں نے بشارت دی ان کو. تو کہنے لگیں الامان الفیظ، میں تو ایک پاک باز عورت ہوں، مجھے تم کیسے بیٹا دے سکتے ہو؟ میں تو بد کردار بھی نہیں ہوں. تو اللہ کے وہ رسول جو جبریل امین بشکل انسانی آئے تھے، فرمایا تھا پریشان نہ ہو،
پھونک ماری. ہاں قرآن کہتا ہے فتمثل لہا بشرا سویا. تو اماں جی نے فرمایا میں کوئی بد کردار عورت تو نہیں, مجھے تو آج تک کسی بشر نے ہاتھ ہی نہیں لگایا, تو بچہ کیسے دے دو گے؟ فرمایا قدرت جب ارادہ کر لے نا, اللہ جب ارادہ کر لے تو پھر یہ چیز نہیں دیکھتا کہ سبب ہے یا نہیں ہے, بس وہ کرم کر دیتا ہے. تو جبریل امین بھی آئے نا جی تو شکل بشری میں آئے. اگر فرشتہ بھی رسول بن کے آتا تو شکل بشری میں آنا تھا تاکہ اس کے احکام پر عمل کیا جا سکے, لوگ ان کا کلام سن سکے. ٹھیک ہو گیا؟ پھر فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اور ضرور اے محبوب تم سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ٹھٹھا کیا گیا, یعنی مذاق کیا گیا. تو وہ جو ان سے ہنستے تھے ان کی ہنسی انہی کو لے بیٹھی. اللہ اکبر. ان کی ہنسی ان کو کیسے لے بیٹھی؟ انہوں نے مذاق بنایا اللہ کے نبی کی تعلیمات کو. اللہ تعالیٰ نے اسی قوم کے انہی مذاقوں کو عذاب کی اندر مبتلا کر دیا. حضرت جی آج نہ گلوبل ویلیج کہتے ہیں, یعنی پوری دنیا ہمارے ہاتھوں کے اوپر ہے. آپ فون اٹھائیں, انٹرنیٹ ہونا چاہیے. آپ قوم عاد کے بارے میں جس جگہ پہ عذاب آیا آپ وہ دیکھنا چاہیں, قوم سمود پر, بنی اسرائیل پر, فرعون پر, حمان, شداد, نمرود پر, جن جن علاقوں میں یہ رہے ہیں آپ ان کے عذاب کو دیکھنا چاہیں تو آپ کو وہ ساری جگہ دکھا دے گے کہ جناب یہ وہ جگہ ہے جی جہاں پہ قوم عاد پر عذاب آیا, قوم سمود پر عذاب آیا, قوم لوط پر. اب تو قوم لوط کی وہ لاشیں بھی برآمد ہو گئی ہیں نا جی, وہ علاقہ بھی دریافت ہو چکا ہے آثار قدیمہ والوں نے. اور وہ لاشیں اور جس شکل پر ان پر عذاب آیا تھا اسی طرح اللہ نے وہ لاشیں بھی پریزرو کر کے رکھی ہوئی ہیں, بالکل بیانی اسی حالت میں. وہ اتنی خوفناک صورتحال سامنے. آپ پیسے بھر کے دانا چاہیں تو قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. قرآن کہتا ہے تم فرماؤ زمین میں سیر کرو پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا. اللہ آپ کو توفیق دے نا جی, تو آپ ان جگہوں کو دیکھیں. اور اگر اتنے پیسے نہیں ہیں تو تھوڑے بہتے پیسے جمع کر کے نا یہ ہڑپے چلے جائیں, ہڑپے چلے جائیں, منجو داڑو چلے جائیں. پاکستان کے اندر ہی دیکھ لیں, پاکستان کے اندر آپ کو عذاب کے آثار مل جائیں گے. وہ علاقے جو کئی مرتبہ تباہ ہوئے, برباد ہو گئے, الٹا دیے گئے جی, بالکل بستیاں پوری کی پوری پورے قلعے کے قلعے الٹا دیے گئے. آج یہ آثار قدیمہ والے آپ کے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ آپ کے پاکستان میں بھی عذاب آیا ہوا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر دنیا کے خطے میں اپنا پیغام تو بھیجا ہے نا, اور پیغام اس کے نبیوں کے ذریعے آیا ہے. بھئی 1,24,000 کم و بیش ہم کیوں کہتے ہیں؟ ذکر تو تقریباً 26 سے 27 انبیاء کرام علیہ السلام کا ملتا ہے, لیکن باقی آئے نا. اس کا مطلب ہے کہ دنیا کا کوئی بھی خطہ ایسا نہیں رہا جہاں پر اللہ نے اپنا پیغام نہیں بھیجا. پاکستان میں بھی آئے اللہ کے نبی, اب ہمیں نہیں پتہ ان کا نام کیا تھا, ہمیں صرف انہی کا پتہ ہے جن کا قرآن میں ذکر ہے یا حدیث پاک میں ذکر ہے. البتہ اتنا ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے جب بھی اپنا پیغام بھیجا ہے جس قوم میں بھیجا ہے بلسان قوم ہی, اسی قوم کی زبان میں بھیجا ہے. اگر یہاں پر پنجابی چلتی تھی تو پنجابی بولنے والے نبی تشریف لائیں, اگر اردو چلتی تھی تو اردو بولنے والے تشریف لائیں, اگر فارسی چلتی تھی تو فارسی بولنے والے آئے, اگر عربی چلتی تھی تو عربی. بھائی جو زبان تھی اس علاقے کی اسی زبان کے اندر اللہ نے اپنا نبی بھیجا. اور جن قوموں نے جھٹلایا آج آپ ان کا دیکھ سکتے ہیں, جا کے آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. ہڑپا ہے, منجو داڑو ہے, اور اس طرح کے بے شمار مقامات ہیں. بلکہ 2005 کے اندر جو زلزلہ آیا یعنی پورا شہر کا شہر تباہ ہو, آپ وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں آتی ہیں. اللہ کہتا ہے دیکھو تو صحیح جنہوں نے یہ مذاق کیے ہیں تو فرشتہ ہونا چاہیے جی. اگر فرشتہ آ جائے نہیں جی بشر ہونا چاہیے. یہ مذاق لگا ہوا ہے, یہ اللہ کا پیغمبر ہے, یہ کوئی مذاق ہے؟ اس کے ساتھ کوئی ٹھٹھا کرتے ہیں, مذاق کرتے ہیں. پھر جن لوگوں نے مذاق کیا آج دیکھ لو ان کا حشر کیا ہو. بس دعا کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے حبیب کا صدقہ, اپنے کرم کا صدقہ, اپنے فضل کا صدقہ ہمیں صحیح قرآن پڑھ کے سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہمیں حضور کی سچی غلامی نصیب فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا